السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل مداوا، جو کہ رمضان المبارک کی وجہ سے ہم صرف فرائیڈے کو 10:30 PM پر ہی بس دیکھ سکیں گے، اور جیسے ہی رمضان المبارک اپنے اختتام تک پہنچے گا آفٹر عید، تو یہ ڈرامہ پھر سے سیم ٹائم سلاٹ پر نشر کیا جائے گا، یعنی منڈے سے فرائیڈے سیم 9 PM سلاٹ پر ہی یہ نشر کیا جایا کرے گا۔ اس سے پہلے ہم جسٹ فرائیڈے کو 10:30 PM پر اس کو دیکھا کریں گے۔ فرینڈس، اگر ڈرامے کی سٹوری کی بات کریں تو اب تحسین کی شادی کے دن آ چکے ہیں، مہندی کی رات ہے اور یہاں پر سبھی موجود ہیں، نور کے گھر والے بھی موجود ہیں، نویرا کے علاوہ یہاں پر ساری فیملی موجود ہے۔ ایسے میں تحسین تیار ہوئی اور اب احساس ہوا کہ شاید اس نے بھائی اور ماں کو کافی تنگ کیا تھا احتشام کی وجہ سے، اس لیے تو بھائی جب بہن سے ملنے آیا تو بہن ایموشنل ہو کر کہنے لگی، بھائی اگر میں نے آپ کو تنگ کیا، میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئے تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہاں پر ماں اور بھائی بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ بہن رخصت ہو رہی ہے اور نو ڈاؤٹ کہ رخصتی کا وقت بہت مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن خیر یہاں پر بہت ہی جلد عالیان پر تحسین کے سسرال والوں کی حقیقت کھل گئی، جنہوں نے بولا تھا کہ تحسین کے نام اس کی جائیداد کر دیں تبھی وہ شادی کریں گے، لیکن عشرت بیگم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دیٹس وائی وہ آج کے دن ہی ہنگامہ کرتے ہیں اور عالیان کو فون کر کے کہہ دیا کہ یہ نکاح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تحسین کا حصہ اس کے نام نہ لگ جائے۔ اب عالیان اتنا بیوقوف بھی نہیں کہ ان کی چال نہ سمجھ سکے، حصہ تو تحسین کے نام اسے لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس موقع پر کہ نکاح نہیں ہوگا جب تک حصہ نام نہ لگ جائے اور فائل ان کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ یہاں پر عالیان سب کے سامنے آ کر کہہ دیتا ہے کہ وہ لوگ لالچی ہیں، ان لوگوں کی اصلیت میرے سامنے آ چکی ہے اور میں تحسین کی شادی ہرگز وہاں پر نہیں ہونے دوں گا۔ اب جا کر عشرت بیگم کے 14 طبق روشن ہو گئے، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے ان لوگوں کو پہچاننے میں یا میرے شوہر نے پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی۔ لیکن ہے نور تھوڑی سی سیٹسفائی ہے کیونکہ شکر ہے کہ تحسین آپی کی وہاں پر شادی نہیں ہوئی، ورنہ شادی کے بعد حالات بہت مشکل ہو جاتے۔ یہاں سے مہمان چلے گئے اور گھر میں پریشانی کا عالم ہو گیا۔ نور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ کوئی مسئلہ نہیں، بات آگے تک نہیں بڑھی، نکاح نہیں ہوا تو اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، شکر ہے کہ پہلے معلوم پڑ گیا، مجھے تو پہلے ہی کھٹکا سا تھا، اس عورت کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لالچی لوگ ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ایک بھی دفعہ انکوائری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، حالانکہ میں بارہا آپ لوگوں سے کہتی رہی۔ اب تو عشرت بیگم بھی شرمندہ ہے نور کے سامنے، کیونکہ واقعی نور بار بار عالیان کو اور عشرت بیگم کو کہتی تھی کہ انویسٹیگیشن تو کیجیے نا، لیکن خیر تب کسی نے نور کی نہیں سنی۔ آج تو تحسین بھی اپنی ماں کے سامنے بول اٹھی، آپ نے تو انکوائری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کہ اتنا بوجھ بن گئی تھی آپ پر کہ آپ کسی بھی طرح اس بوجھ کو سر سے اتار کر پھینکنا چاہتی تھی، چاہے کسی کے بھی حوالے کر دیتی۔ ماں بیٹی کے سوالوں کا جواب بھلا کیسے ہی، کیونکہ وہ ایسا ہی تو کر رہی تھی، وہ تحسین کو بوجھ سمجھنے لگی تھی اور جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی، چاہے کسی کے ساتھ بھی تحسین کو باندھ دے۔ وہ شادی شدہ تھا لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا عشرت بیگم کو، ایسے میں تحسین جس کا کہتی ہے بھلا کیا وہ برا انسان ہے؟ اب جا کر عالیان اور عشرت بیگم احتشام کو کنسیڈر کریں گے، کیونکہ ایک بار تحسین کی منگنی ہوتے ہوتے رہ گئی، دوسری بار اب شادی ہوتے ہوتے رہ گئی، اور ایک بار اسون نے بھی تو ریجیکٹ کیا تھا تحسین کو۔ اب بھلا اور کون آئے گا تحسین کو بیانے؟ بس یہی فکر عشرت بیگم کو کھائے جا رہی ہے، اس لیے احتشام ہی کیوں نہیں؟ عالیان جو کہ احتشام کو مار مار کر یہاں سے بھگا چکا تھا، جو کہ احتشام کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، اب شرمندہ ہے اور جا کر احتشام سے معافی مانگے گا اور تحسین کو احتشام کے سپرد ہی کرے گا، یعنی کہ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اس طرح سے یہ ڈرامہ ہیپی اینڈ کی طرف ہی جا رہا ہے اور احتشام تو خوشی خوشی تحسین کو قبول کرے گا۔ دوسری طرف عارش جو کہ اپنی ماں سے بار بار معافی مانگ رہا ہے، لیکن ماں معاف کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ عارش شاید ابھی بھی نور کو نہیں بھلا پایا، اس لیے ماں کی یہی شرط کہ نور کو دل سے بھلا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، ایسے میں تمہیں سب سے معافی مانگنی ہوگی کیونکہ سب کا دل دکھا ہے۔ اب جا کر عارش واقعی نور کو بھولنے لگا ہے اور پپو کی طرف چاہتا ہے معافی مانگنے سب سے۔ تب جا کر اس نے یہاں پر نویرا کو دیکھا اور نویرا بھی
आरिश से माफ़ी मांगती है और उसे सब कुछ बताती है और समझ चुकी है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने घर वालों का दिल दुखाया, उनकी इज्जत उछाली और ऐसे में नूर और आरिश को जुदा करने का भी बाइस बनी। आरिश तो नवेरा की हकीकत सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए कि इसके साथ इतना कुछ हो गया। खैर, उसे नूर को खोने का दुख भी है और फिर नवेरा का भी, और आहिस्ता ही आहिस्ता नवेरा से ये हमदर्दी दोस्ती में बदलती जाएगी और दोस्ती फिर मोहब्बत में। ऐसे ही आरिश और नवेरा फिर एक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये 3 कपल तैयार हैं, यानी कि नूर और आलियान का, तहसीन एहतशाम का और फिर नवेरा और आरिश का, और उसके बाद ड्रामा एंड हो जाएगा। खैर, यहाँ पर ड्रामा काफ़ी करीब पहुँच चुका है अपने अख्ताम के। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, इस तरह से अगर ड्रामे को वाइंड अप किया जाए तो वाकई ये ड्रामा एक हैप्पी एंड कहलाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।